بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ قرطبہ شہر میں ایک غریب معمار رہا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک اچھا اور ایماندار آدمی تھا، پھر بھی اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے پیٹ بھر روٹی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ سو چکا تھا تو کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ وہ پادری کا لباس پہنے تھا۔ پادری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک اچھے آدمی ہو اور تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آج رات کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ غریب معمار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے جناب، لیکن پادری صاحب شرط یہ ہے کہ میری محنت کا مجھے معقول معاوضہ ملے۔ اس کے بعد پادری نے ایک ریشمی رومال معمار کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ تم آنکھوں پر پٹی باندھے میرے ساتھ چلو گے؟ پادری نے کہا، اور وہ معمار کو لے کر سڑک پر چلا گیا۔ یہ دونوں کئی سڑکوں اور گلیوں کا چکر لگاتے رہے۔ آخرکار پادری ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ معمار نے تالے میں چابی لگنے اور دروازہ چرچرا کر کھلنے کی آوازیں سنی۔ پھر وہ چند سیڑھیوں پر چڑھا اور اس کے بعد رومال اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک صحن میں کھڑے پایا، جس کے بیچ میں اس نے دیکھا کہ ایک پرانا فوارہ سوکھا پڑا ہے۔ فوارے کے فرش کا ایک پتھر کچھ کھسکا ہوا تھا۔ پادری نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہاں پر چند سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ پادری نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں ایک تہہ خانہ بنا دو۔ اس کے بعد پادری نے معمار کو کچھ اینٹیں اور چونے کا مسالہ دے دیا اور اسے کام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ معمار رات بھر کام کرتا رہا، لیکن صبح ہونے تک بھی وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا۔ پادری نے بہرحال اس کو ایک اشرفی دے دی۔ معمار بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی پھر باندھی گئی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ معمار کے دروازے پر پہنچ کر پادری نے کہا، اگر تم آج رات پھر آ کر کام پورا کر دو گے تو میں تم کو 2 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ معمار خوشی سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ رات کو پادری اسے لینے پھر آ گیا اور ایک بار پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے شہر کی گلیوں میں لے گیا۔ اس مرتبہ کام پورا ہو گیا۔ پادری نے کہا، اب تم ان جسموں کو اٹھانے میں میری مدد کرو جن کو اس تہہ خانے میں دفن کرنا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بیچارہ معمار ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر پادری نے بڑے بڑے مرتبانوں کی طرف اشارہ کیا جو صحن کے کونے میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں تہہ خانے تک لانے کا حکم دیا۔ مرتبان بڑے بھاری تھے۔ معمار جب انہیں ایک ایک کر کے تہہ خانے تک لے گیا تو ان کے اندر کچھ کھنکھناہٹ سنائی دی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ پادری کسی چیز کو دفن کر رہا ہے۔ مرتبانوں میں بہت بڑا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ جب آخری مرتبہ ان کو تہہ خانے میں رکھ دیا گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا اور کھلے ہوئے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ معمار کی آنکھوں پر ایک بار پھر پٹی باندھ دی گئی اور اسے گلیوں اور سڑکوں کا چکر کاٹ کر اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس بار پادری نے اسے 2 اشرفیاں دی جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد پادری رخصت ہو گیا اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد چند ہفتوں تک معمار اور اس کے گھر والے بڑی فراغت سے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اشرفیاں تھوڑے ہی دنوں میں خرچ ہو گئیں اور معمار پھر پہلے کی طرح غریب ہو گیا، مگر غربت کے باوجود اس کی ایمانداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ برسوں کے بعد ایک دن جب معمار اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک رئیس آدمی جو کئی مکانات کا مالک تھا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک معمار ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک غریب آدمی ہو، شاید تم میرا کام سستے داموں پر کر دو گے۔ معمار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے جناب۔ اس کے بعد رئیس آدمی نے بتایا کہ اس شہر میں اس کے مکانات میں سے ایک مکان نہایت بوسیدہ حالت میں ہے، اور اس نے کہا کہ کسی زمانے میں کنجوس پادری اس میں رہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بڑا مالدار ہے، مگر جب وہ مرا تو چند چاندی کے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہ ملا، اور اب اس مکان میں کوئی شخص رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں
کہ پادری کی روح اس مکان میں چکر لگاتی رہتی ہے اور رات کو روپے گننے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تم کو وہ مکان دکھا دیتا ہوں، پھر تم مجھ کو بتانا کہ اس کی مرمت میں کتنا خرچ ہوگا۔ چنانچہ معمار اس مالک مکان کے ساتھ شہر کی سڑکوں اور گلیوں کا چکر کاٹتے ہوئے چلا۔ آخر یہ لوگ ایک بڑے سے پوشیدہ مکان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام خالی کمروں کو دیکھا۔ مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر طرف گرد و غبار پڑا تھا، مگر مکان کے باہر صحن میں سورج چمک رہا تھا اور صحن کے درمیان ایک فوارہ سوکھا پڑا تھا۔ معمار نے صحن کو جو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھکنا۔ اسے برسوں پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس کی آنکھوں پر سے ایک ریشمی رومال کھولا گیا تھا، تو سب سے پہلے چیز جو اس کو دکھائی دی تھی وہ یہی صحن تھا۔ معمار بولا، جناب، اگر آپ مجھے اس مکان میں چند ہفتوں تک رہنے دیں تو میں اس کی مرمت کر دوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس مکان کو اس کنجوس پادری کی روح سے بھی نجات دلا دوں گا جو رات کو یہاں روپے گنتا رہتا ہے۔ امیر مالک مکان خوشی خوشی راضی ہو گیا اور معمار اور اس کے گھر والے اس گھر میں آ کر رہنے لگے۔ معمار نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ روپوں کی جھنکار پھر سنائی نہ دی۔ اگر روپوں کی جھنکار سنائی دیتی تھی تو وہ معمار کی جیب میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسی خزانے کی بدولت دولت مند ہو گیا جس کو دفن کرنے میں اس نے پادری کی مدد کی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔